کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی کھلاڑی کو وہ بھی اس کے 300ویں T20 میچ میں سست بیٹنگ کی وجہ سے میدان سے واپس بلا لیا جائے؟ نہیں، یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے، اور آج جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھیں تو لگتا ہے یہ واقعہ صرف ایک عجیب لمحہ نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ محمد رضوان کے T20 کیریئر کی کسی تلخ حقیقت کو سامنے لاتا ہے؟ بالکل، آج ہم اسی کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بگ بیش لیگ کا میچ رضوان کا 300واں میچ تھا، اور وہ 23 گیندوں پر 26 رنز بنا کر کھیل رہے تھے کہ کپتان نے انہیں واپس بلا لیا جی، اور انہیں ریٹائرڈ آؤٹ قرار دیا گیا۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریٹائرڈ ہرٹ اور ریٹائرڈ آؤٹ میں بہت فرق ہے۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ریٹائرڈ ہرٹ تو ہوتا ہے جب کوئی زخمی ہو جائے، لیکن ریٹائرڈ آؤٹ ایک خالصتاً ٹیکٹیکل فیصلہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی کارکردگی ٹیم کے کام نہیں آ رہی، یعنی ایک طرح سے یہ کھلا پیغام تھا کہ آپ بہت سست کھیل رہے ہیں، اس لیے واپس آ جائیں۔ بالکل، اور ICC کے قوانین میں بھی سست بیٹنگ کی وجہ سے واپس بلانے کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے، تو یہ فیصلہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ یہ تو کسی بھی کھلاڑی کے لیے بہت بڑی تذلیل ہے نا؟ اچھا، کیا یہ صرف ایک میچ کی کہانی ہے یا اعداد و شمار بھی کچھ ایسا ہی بتا رہے ہیں؟ اعداد و شمار وہ اس واقعے کو اور بھی زیادہ وزن دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رضوان کا T20 اسٹرائک ریٹ صرف 2 جگہوں پر 130 سے اوپر ہے۔ صرف 2 جگہوں پر؟ وہ کون سی ہے؟ انگلینڈ اور پاکستان۔ جیسے ہی وہ ان کنڈیشن سے باہر جاتے ہیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ اچھا، مطلب آسٹریلیا، بنگلہ دیش جیسی جگہوں پر مسئلہ ہے؟ جی ہاں، اور خاص طور پر سری لنکا میں، وہاں ان کا اسٹرائک ریٹ 100 سے بھی کم رہا ہے، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اگلا T20 ورلڈ کپ سری لنکا میں ہی ہے۔ اوہو، سری لنکا میں کتنا ہے ان کا اسٹرائک ریٹ؟ صرف 94؟ تو یہ اعداد و شمار سلیکٹرز کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ واہ، ایک ٹاپ آرڈر بلے باز کا اسٹرائک ریٹ 100 سے بھی کم! یہ تو آج کل کی تیز کرکٹ میں مطلب ناقابل یقین لگتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بگ بیش میں بھی نظر آ رہا ہے؟ بالکل، بگ بیش کی 8 اننگز میں رضوان نے صرف ایک چھکا لگایا ہے۔ صرف ایک؟ 8 اننگز میں؟ جی ہاں، اور اسٹرائک ریٹ 101 کے قریب رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس سال یعنی 2026 میں جو 5 اننگز کھیلی ہیں ان میں اسٹرائک ریٹ 99 پر آ گیا ہے۔ 2012 کے بعد پہلی بار 100 سے نیچے۔ اور بابر اعظم کا بھی کافی ذکر ہو رہا ہے، کیا وہ بھی اسی مشکل سے گزر رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، لیکن ہاں، بابر نے 2 نصف سینچریاں تو بنائی ہیں، لیکن ان کا اسٹرائک ریٹ بھی 104 کے آس پاس ہے، جو ان کے معیار کے مطابق نہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے ان دونوں کے ساتھ؟ دیکھیں، ذرائع میں ایک بہت دلچسپ تجزیہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلسل تنقید اور اپنے اسٹرائک ریٹ کو بہتر بنانے کے دباؤ میں ان دونوں نے اپنی تکنیک کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا یہ وہ معاملہ ہے کہ علاج بیماری سے بھی برا ثابت ہوا؟ مطلب تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا فطری کھیل ہی کھو دیا؟ بالکل یہی نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ جو ان کی طاقت تھی، یعنی اننگز کو سنبھالنا، اب وہی ان کی کمزوری بن گئی ہے۔ وہ نہ تو تیز کھیل پا رہے ہیں اور نہ ہی پرانے انداز میں ٹک پا رہے ہیں۔ بیچ میں کہیں پھنس گئے گویا۔ جی بالکل۔ تو ان سب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں ان کی جگہ خطرے میں ہے؟ ذرائع کا تو یہی خیال ہے کہ اس کارکردگی کے بعد محمد رضوان کا پاکستان کے لیے T20 کیریئر تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اور فرینچائز لیگز کا کیا؟ یہی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید بگ بیش جیسی بڑی لیگز کی فرینچائزز بھی مستقبل میں ان دونوں کو منتخب کرنے سے ہچکچائیں گی۔ لیکن کیا یہ تھوڑا سخت فیصلہ نہیں؟ ایک کھلاڑی کی فارم تو آتی جاتی رہتی ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن T20 کرکٹ، خاص طور پر فرینچائز کرکٹ، بہت بے رحم ہے۔ یہاں فارم میں واپس آنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملتا۔ اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے تو آپ کی جگہ لینے کے لیے بہت سے نئے کھلاڑی تیار کھڑے ہیں۔ تو ایک میچ کا ایک لمحہ، یعنی میدان سے واپس بلایا جانا، دراصل ایک کھلاڑی کے پورے کیریئر پر چلنے والی بحث کا خلاصہ بن گیا۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ کیا ایک کامیاب کھلاڑی جس پر مسلسل دباؤ اور تنقید ہو، اپنی ٹیکنیک کو بہتر بنانے کی کوشش میں اپنی وہ فطری صلاحیت ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے جس نے اسے اصل میں کامیاب بنایا تھا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔